بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخار میں پڑھی جانے والی دعا۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا تو انہوں نے کہا، اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3527۔ اللہ کی ملاقات کی طلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7504۔ موت آنے تک وسیع رزق کے لیے دعا۔ یا اللہ، میرے بڑھاپے اور آخری وقت میں میرے اوپر اپنا رزق وسیع فرما۔ بحوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 1987۔ دل میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ بحوالہ مشکہ شریف۔ پانی ایک ہی سانس میں نہ پئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کی چیز میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے، یہ طریقہ زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ محفوظ اور زیادہ مزیدار ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5287۔ کھانے میں میانہ روی کا بیان اور بھر پیٹ کھانے کی کراہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنے لقمے کھائے جو اس کے پیٹ سیدھی رکھ سکے، لیکن اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آ جائے تو پھر 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال برگندہ اور جسم غبار آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کی غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بحوالہ صحیح مسلم و سنن ترمذی۔ دعا میں فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس کی دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتہ ناتا توڑنے کی دعا نہ کی ہو۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3381۔ یا اللہ، میں نے خود کو تیرے حوالے کیا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3394۔
رب کریم سے خیر کی دعائیں مانگتے رہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ان آزمائشوں سے فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان آزمائشوں سے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، تم پر لازم ہے کہ دعا مانگا کرو۔ بحوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 1815۔ مسافر کو الوداع کہتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رخصت کیا تو یہ دعا فرمائی، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2825۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔